صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور دھوپ کی نرم کرنیں جنگل میں بکھر رہی تھی۔ حسن علی جنگل کی سیر کو نکلا۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک بڑے درخت پر پڑی جو بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس کے پتے جھڑ چکے تھے اور اس کے تنے پر دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ درخت کے ارد گرد بندر، پرندے اور کچھ ہرن بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے چہرے اداسی سے بھرے تھے، جیسے ان کا گھر چھن گیا ہو۔ حسن علی نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس درخت کو بچائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ فوراً گاؤں کے ماہر جنگلات کے پاس گیا، جو برسوں سے درختوں کا علم رکھتے تھے۔ ماہر جنگلات نے حسن علی کو بتایا، بیٹا حسن، یہ درخت صرف پانی سے ٹھیک نہیں ہوگا، اسے محبت، خوراک اور پورے جنگل کا توازن واپس دینا ہوگا۔ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو جنگل بچ سکتا ہے۔ حسن علی نے پانی لایا، کھاد ڈالی اور ماہر کی بتائی ہوئی دیسی دوائیں استعمال کرنا شروع کی۔ تھوڑے دنوں بعد درخت کی شاخیں ہری ہونے لگیں۔ حسن نے قریبی جگہ پر ایک نرسری بنائی جہاں دوسرے بچے بھی آ کر نئے پودے لگانے لگے۔ چند ہفتوں میں جنگل کی رونق لوٹ آئی، پرندے واپس آ گئے، بندر اچھلنے لگے اور ہر طرف ہریالی چھا گئی۔ حسن علی نے گاؤں کے سب بچوں کو جمع کیا اور کہا، جنگل صرف جانوروں کا گھر نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اگر ہم قدرت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کل درختوں کو صرف تصویروں میں دیکھیں گے۔ اس طرح حسن علی نے نہ صرف ایک سوکھے ہوئے درخت کو زندگی دی، بلکہ سب کو یہ سبق دیا کہ قدرت ہماری محافظ ہے، بس ہمیں اسے اپنا سمجھ کر بچانا ہے۔